اس کے مقابلے میں کہا گیا جو من یعص اللہ و رسولہ، دو باتیں، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے، ویتعد حدودہ، اور اللہ کے حدود کو پھلانگے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اور اس کی آئی ہے ہمارے برادران وطن سے، ان کے ہاں بیٹیوں کو جو رخصت کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ کنیا دان کر دیتے ہیں وہ، اور یہاں تک کہتے ہیں وہ کہ ڈولی یہاں سے اٹھی ہے، جنازہ وہاں سے اٹھے گا۔ مسجدوں میں، چوک چوراہوں پر اور آپ کے دروازے پر جو لوگ بھیک کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ یہی کہہ کے بھیک کا ہاتھ بڑھاتے ہیں ہمیں بیٹی کے لیے جہیز دینا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس کو ہاتھ بڑھانے پر، بھیک مانگنے پر مجبور کس نے کیا؟ ان لوگوں نے جنہوں نے جہیز لینے دینے کی رسم کی بنیاد ڈالی ہے اور اس رسم کو فروغ دیا۔ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، کہ عظیم نکاح، بڑا نکاح اور برکت والا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ہے جس میں مشقت، تکلیف اور خرچ کم ہو۔ اتنی مرتبہ جہیز کے لیے ہم نے لڑکی کے گارجین کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ کم سے کم وہ جو آپ سے پیسہ لیتا ہے آپ ذلیل نہیں کرتے ہیں اس کو، بلکہ ایک خوبصورت سا جملہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں، اگر نہیں دینا ہو کہتے ہیں معاف کیجیے گا۔ لیکن یہاں تو الٹا لڑکی والا معافی مانگتا ہے، کہ معاف کیجیے ہم سے نہیں ہو پائے گا، یہ الٹا دینے والا معافی مانگ رہا ہے۔ ناظرین اکرام جناب السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست فضل رب ایک بار پھر سے آپ سب کا خوش آمدید کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے عزیز پوڈ کاسٹ۔ جناب آج ہمارے مہمان، آج ہمارے جو گیسٹ ہے یہ بہت قیمتی ساتھی ہے، بہت بڑی ہستی ہے، یقیناً یہ ایک علماء ہیں، اور علماء کی جو قدر ہے ہمارے نظر میں وہ کتنی بڑی ہم سب جانتے ہیں۔ بہت معذرت کرنے کے بعد جو ہے حضرت کا تھوڑا سا قیمتی وقت ہمیں ملا، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے حضرت سے بات چیت کیا جائے اور ان کو پوڈ کاسٹ کی شکل میں ریکارڈ کر کے آپ سب کو بھی جو ہے دکھایا جائے اور سنایا جائے۔ تو ہم جو ہے مفتی آفتاب واری صاحب کا اپنے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب ابھی کیا مشغولی آپ کی چل رہی ہے؟ میں پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی، میرا مدرسہ چل رہا ہے لڑکیوں کے لیے، معہد الطیبات کے نام سے، کرم گنج منہر روڈ میں بھی، اچھا ٹھیک، اور اس کی ایک برانچ ہے چلہ دلاور پور بحیری روڈ میں بھی۔ ٹھیک، تو ابھی اسی میں مصروفیت ہے آپ؟ جی بس یہی مصروفیت ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ میں ایک بار بتا دوں جناب کہ آج جو ہم مفتی صاحب سے بات کریں گے، جس موضوع پر، جس ٹاپک پر گفتگو ہوگی، وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر صدی میں لوگ آئے اور ہمیشہ جو ہے ممبروں سے علماء کرام آواز لگاتے ہیں کہ اس چیز کو، اس کلچر کو ختم کیا جائے، لیکن وہ چیز چاہ کر بھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ علماء کرام ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہیں، اور بارہا ان لوگوں کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں جہیز کی، جو نکاح کا جو معاملہ ہے، جو شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس میں جو لین دین جو ہوتا ہے، جہیز جس کو ہم کہتے ہیں، ہندی الفاظ میں دہیج جس کو بولتے ہیں، تو ان پہ جو ہے ہم مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب، معاشرے میں دہیج جو ہے، جہیز، یہ لینا تو ایک کامن رواج بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پیسے والے ہیں تو دینا تو آسان ہے، غریب ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ ہمیں بتائیے کلچر کہاں سے شروع ہوا، لین دین کہاں کا رسوم ہے، کہاں کا رواج ہے، مسلمانوں میں کیسے آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جہیز کا مسئلہ ہے، جی، یہ اسلام میں مسلمانوں میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے برادران وطن جو ہیں، ہم لوگ ان سے متاثر ہو گئے۔ اچھا، ہمارے یہاں اسلام نے بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا ہے، ٹھیک، اور وراثت کا حصہ اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے جی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں حکم دیتے ہوئے کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے۔ ایک لفظ یہ ہے، دوسرا لفظ یہ آیا ہے وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی کھینچی ہوئی باؤنڈری ہے، اس کو پھلانگنے کی، اس کو پار کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ
جو آدمی اللہ رسول کی فرما برداری کرے گا اس سلسلے میں، اللہ رسول کی بات مانے گا وراثت کے تعلق سے، جی اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے مقابلے میں کہا گیا جو من یعص اللہ ورسولہ، دو بات ہے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے، ویتعد حدودہ، اور اللہ کے حدود کو پھلانگے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے نا کہ اس کے لیے توہین والا عذاب ہوگا، ذلت والا عذاب ہوگا۔ لہٰذا ہم جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہم وراثت سے ہم محروم کر دے رہے ہیں بچیوں کو، اور یہ چیز آئی ہے ہمارے برادران وطن سے۔ ان کے ہاں بیٹیوں کو جو رخصت کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ کنیا دان کر دیتے ہیں وہ، اور یہاں تک کہتے ہیں وہ کہ ڈولی یہاں سے اٹھی ہے، جنازہ وہاں سے اٹھے گا، ایسا لگتا ہے بیچ میں واپس نہیں لوٹنا، بیچ میں واپس نہیں لوٹنا ہے، یہ گھر اس کا نہیں ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے انتہائی سمجھیے کہ ظلم والا کانسیپٹ ہے۔ یہ اسلام نے کہا ہے کہ نہیں، اسلام نے کہا ہے کہ یہ لڑکی وہ ہے جو اپنا گھر چھوڑ کر سسرال جا رہی ہے، اس کا حق وہاں بھی ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد اس کا حق یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے، وراثت میں اس کا یہاں پر بھی حق ہے۔ یہ ہمارے اسلام نے کہا، اور ہم نے دوسروں کا دیکھا دیکھی جہیز دی۔ جہیز دینے کا نقصان کیا ہوا؟ اب مان لیجئے ایک کے پاس ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، بیٹے کو بھی پڑھایا اس نے، بیٹی کو بھی پڑھایا، دونوں میں ایک مناسب رقم خرچ کی اس نے تعلیم کے لیے۔ اس کے بعد تعلیم دلانے کے بعد بیٹی پر ایک موٹی رقم خرچ کر کے اس کی شادی بیاہ کرے آدمی، جہیز دے، اور پھر زمین میں بھی اس کو وراثت دیا جائے، تو بیٹوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ صحیح۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جہیز لینے دینے کی وجہ سے وراثت سے اس لڑکی کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ جہیز لین دین کر کے وراثت سے لڑکی کو محروم کر رہے ہیں وہ اللہ کی کھینچی ہوئی باؤنڈری کو پھلانگ رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ لہذا یہ ہمارا کہیں سے رواج نہیں، اس لیے ہمارے یہاں یہ لفظ بھی نہیں ہے۔ جہز یجہز و تجہیز کے معنی آتے ہیں تیار کر کے بھیجنا، اسی لیے آپ نے وہ جو جہاز کو جہاز اسی لیے کہتے ہیں کہ پورے ساز و سامان کے ساتھ آدمی جاتا تھا، جہاں گیا وہیں بس گیا، اس لیے اس کو جہاز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی مر جاتا ہے تو اس کو ہم تیار کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس کو جو ہم دفن کے لیے تیار کرتے ہیں اس کا بھی نام عربی میں تجہیز ہے۔ تجہیز معنی تیار کرنا، اسی سے جہیز لفظ بنا ہے۔ یہ ہمارے یہاں جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں، یہ ہمارے برادران وطن سے لی گئی چیز ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سے ہمارے برادران وطن لیتے، اور ہم یہاں پر متاثر ہو گئے کہ ان کی چیزوں کو ہم نے لے لیا، یہ بہت افسوسناک ہے۔ لیکن مفتی صاحب جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہیز کا لینا دینا یا جو اس میں منائیت ہے یہ مڈل کلاس یا غریبوں کی باتیں ہیں، جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس پیسے ہیں، وہ اگر اپنی خوشی سے دینا چاہیں کیا حرج ہے اس میں؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے جی اور عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے جی کہ میرے پاس دولت ہے، اگر میں دیتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ جی میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص مارکیٹ میں تھا اور اس نے اپنے سامان کو کم قیمت میں بیچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت پہنچی کہ یہ مارکیٹ میں بیٹھا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، اور جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس سے کم قیمت میں بیچ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کا سامان ہے، وہ چاہے کم میں بیچے یا زیادہ میں بیچے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا تو قیمت کو درست کرو ورنہ ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے اور دولت کو آپ اپنی بیٹی کے جہیز پر خرچ کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے کیا معاشرے میں غلط رواج نہیں پڑ رہا ہے؟ آپ دیکھیے مسجدوں میں، چوک چوراہوں پر اور آپ کے دروازے پر جو لوگ بھیک کا ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ یہی کہہ کے بھیک کا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ ہمیں بیٹی کے لیے جہیز دینا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس کو ہاتھ بڑھانے پر، بھیک مانگنے پر مجبور کس نے کیا؟ ان لوگوں نے جنہوں نے جہیز لینے دینے کی رسم کی بنیاد ڈالی ہے
اور اس رسم کو فروغ دیا ہے. لہٰذا ایسے وقت میں جہیز دینا جس کی وجہ سے غلط رسم کو فروغ ملتا ہے، معاشرے میں ویسا رواج ملتا ہے. ہم نے کئی غریبوں کو ٹوکا، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بھیک مانگ کے دینا کیا ضروری ہے. اس نے صاف لفظوں میں کیا، مولانا یہ چلتا ہے، یہ نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا. اور کتنے لوگ قرض لے کر کے زمین بیچ کر کے ان کو دینا پڑ رہا ہے، صرف اس لیے کہ معاشرے میں مالداروں میں ایک غلط رواج کی بنیاد ڈلی. لہٰذا اگر میں کہتا ہوں اگر آپ کو یہی شوق ہے کہ آپ جہیز دیں اور آپ کا دولت ہے تو آپ کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ نہ پیدا ہو، کسی جنگل میں جا کے بس جائیے آپ، جہاں پر آپ کے بدعملی کا اور برے عمل کا کوئی اثر معاشرے پر نہ پڑتا ہو. لیکن اگر معاشرے میں رہ رہے ہیں، اب ہمارے معاشرے میں کوئی شخص کہے کہ ہم تیز آواز میں گانا بجائیں گے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ اس کو روکیں گے؟ نہیں. یعنی فرق پڑتا ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، ہمارے بچوں کی پڑھائی خراب ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح ایسے جہیز کے لین دین کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑتا ہے، اور معاشرے میں یہ رواج پڑتا ہے جس کی وجہ سے غریب لوگوں کو مجبوراً جہیز کے چکر میں پڑنا پڑتا ہے اور جہیز دینا پڑتا ہے. اس لیے اگر مالداری ہے تو یاد رکھیں مالداری کے بارے میں 2 سوال، مال کے بارے میں 2 سوال قیامت کے دن ہوگا. نمبر 1، آپ نے مال کہاں سے کمایا، یہ ایک سوال ہے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے. اور ایسا نہیں کہ آپ کا مال ہو گیا تو آپ کی مرضی ہے، پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا. لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ ایسی جگہ پر ہم نہ خرچ کریں جہاں پر خرچ کرنے سے ایک غلط رواج معاشرے میں پڑ جاتا ہے. مفتی صاحب کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لڑکے والے ہیں، جو لڑکا ہے، وہ تو منع کرتے کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جہیز نہیں چاہیے، لیکن لڑکی والوں کی طرف سے زور ہوتی ہے اگر ہم نہیں دیں گے تو ہمارے سماج میں کیا عزت رہ جائے گی، لوگ ہمیں کیا بولیں گے کہ بیٹی کو خالی ہاتھ بھیج دیے. ہاں ظاہر سی بات ہے، اگر کسی کو غیر شرعی کام میں کوئی تانا دے اور اس تانا کی وجہ سے آدمی غیر شرعی کام کرے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. وہ سیدھا کہتا ہے کہ غیر شرعی، میری اپنی بہن کا نکاح تھا، اس میں نے سادگی اختیار کرنے کی کوشش کی، مجھے بھی تانا دیا گیا کہ سنتی مولانا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا شکر ہے میرے نام کے ساتھ اگر سنت کا لفظ جڑتا ہے تو اچھی بات ہے. تو اگر کوئی اس طرح سے کہے کوئی بات نہیں، بیٹی کو دینا ہے تو بعد میں دے، غیر رسمی طور پر دے، ایسا نہ دے کہ اس کی وجہ سے ایک غلط رواج پڑتا ہو. اس وقت نہ دے، اس وقت نہ دے، بعد میں دینا چاہے بغیر دباؤ کے، اپنی مرضی سے جب چاہے دے سکتے. بیٹی ہے اس کی، کبھی بھی کسی کو ہم دے سکتے ہیں، بیٹی کو دے سکتے ہیں، کسی اور کو دے سکتے ہیں، تو بیٹی کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں. لیکن ایسے وقت میں دینا جو ایک رواج پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. مفتی صاحب لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی تھے وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جہیز دیے تھے. ہاں یہ بھی جی تو پھر یہ مفتی یہ مولانا ممبروں سے کیوں آواز لگاتے ہیں کہ جہیز نہیں دینا چاہیے؟ جی بالکل. پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا ہوگا یہ جو جس بیٹی کو جہیز دینے کی بات کہی جا رہی ہے جی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اچھا آپ ثابت کر دیجیے کہ حضرت رقیہ کو، حضرت ام کلثوم کو، جو دوسری بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو جہیز دیا گیا، یہ ثابت کر دیجیے آپ. اگر بیٹی کو جہیز دیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ ثابت کیجئے نا کہ دوسری بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دیا؟ مشکیزہ دیا، ایک چادر دی، اس طرح کی 2-3 چیزیں تھی دی. تو اس کی وجہ اصل یہ تھی کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ابو ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گارجین بھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا وہ گارجین شپ کے اعتبار سے دیا. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں، مان لیجئے آپ کے گھر میں ایک لڑکا رہتا ہو، اس کی شادی اگر آپ نے اپنی گھر کی بچی سے کیا تو اب کو آپ ہی کی ذمہ داری ہے اس لڑکے کی جو چیزیں ہیں، ان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ آپ مہیا کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں مہیا کی، چونکہ حضرت فاطمہ کا نکاح تھا اس سے، لہذا ان کو اس چیز کو لوگوں نے جہیز بنا لیا. صحیح. لہذا ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے اصل میں
کہ مرد جو ہے وہ اپنی عورت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے سامان تیار کرے. دیکھیے نکاح میں آپ نے سنا ہوگا کہ مثال کے طور پر اگر 20,000 30,000 روپیہ مہر کی مقدار طے ہوتی ہے تو اس وقت مولانا ایک اور لفظ کہتے ہیں، پتہ نہیں عوام اس میں کان میں روئی ڈالے رہتی ہے یا کیا رہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں شادی کے بعد کچھ منتر پڑھے جاتے ہیں، جی ہمارے مسلم بھائیوں نے سمجھا کہ یہ جو خطبہ پڑھ رہے ہیں اسی طرح کے کوئی برکت کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. خطبہ عربی زبان میں تقریر کو کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی ایک بھیڑ ہو، ایک جماعت ہو، لوگوں کا مجمع ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں نصیحت فرماتے تھے. اور یہ جو نکاح ہوتا ہے تو لڑکے کے بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، لڑکی کی طرف سے بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، ایک مجمع رہتا ہے. ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نصیحتیں فرمائی ہیں قرآن کی آیات کے ذریعے اور اپنی بات جس کو حدیث کہتے ہیں اس کے ذریعے، کہ دونوں کے لیے مفید ہو. تو وہ تقریر ہے. اور اس تقریر کے بعد جب خطبہ پڑھانے والے، نکاح پڑھانے والے ایک لفظ کہتے ہیں کہ 30,000 روپیہ مہر علاوہ نان نفقہ سکنا کے، یہ 3 لفظ کہتے ہیں. نان کا معنی ہوتا ہے کھانا پینا، مطلب یہ 30,000 روپیہ لڑکا جو دے گا لڑکی کو، یہ کھانے پینے کے علاوہ ہے، اس میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے، اس میں نہیں جوڑا جائے گا. اچھا. اور نفقہ مطلب دیگر اخراجات، علاج ہے، دیگر سامان ومان اس کے لیے ضرورت ہے، یہ سب. اور سکنا مطلب رہائش، پلنگ ہے، بیڈ ہے، گدا ہے، تکیہ ہے، یہ ساری چیزیں سکنا میں رہائش میں آتی ہیں. یہ لڑکا دے گا. یہ سب، یہ 3 چیزیں ہیں. ان کے علاوہ وہ 30,000 روپے مہر کی مقدار دے گا. یہ لفظ کہتے ہیں مولانا نکاح میں. اچھا. آپ نے سنا ہوگا 30,000 روپیہ مہر علاوہ نان نفقہ سکنا کے. اب غور کیجیے، نان یعنی مرد کے ذمہ ہے کھانا کھلانا. سارا برتن لڑکی والے سے منگوا رہے، یہ کون سی عقل بندی کی بات ہے؟ آپ میری دعوت کیجئے، مولانا آپ کی دعوت ہے، اور میں جب پہنچوں تو آپ کہیں کہ مولانا آپ برتن لے کر کے نہیں آئے، پلیٹ کٹوری ساری چیزیں لے کے آئیں گے، تو عقل بندی کی بات نہیں ہے نا. لڑکی کو کھانا کھلانا یہ لڑکا کے ذمہ ہے. برتن سارا لڑکیوں سے لے رہے ہیں آپ جہیز کے نام پر. نفقہ، دیگر اخراجات، یہ لڑکا کے ذمہ ہے. لڑکا والا ایک بڑی رقم لیتا ہے کہ ہم بڑا اس کو ولیمے میں کیا کھلائیں گے، اور ہمارا گھر تیار نہیں، اس کو ہم کیسے تیار کریں گے، اور لڑکا جو سسرال سے آئے گا جائے گا اس کے لیے گاڑی کا نظام کیسے ہوگا. یہ سارے اخراجات لڑکی والے سے وصولتے ہیں آپ. سکنا، رہائش، یہ لڑکا کے ذمہ ہے کہ گھر تیار کرے، گدا بستر تیار کرے، لیکن یہ سارا کام لڑکی والے سے لیتے ہیں. یہ تو کہیں سے عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ جو چیز مرد کے ذمے تھی وہ تمام چیزیں آپ نے لڑکیوں کے ذمے، عورت کے ذمے کر دیا. یہ کہیں سے مناسب نہیں ہے، اور یہ ایک مرد کی غیرت کے بھی خلاف ہے. مرد کو مرد رہنا چاہیے. اس کی غیرت کے خلاف ہے یہ کہ عورت سے سامان لے، عورت سے چیزیں لے، عورت سے برتن لے. تو مرد کو چاہیے کہ مرد کرے. آپ نے کہا کہ ہم ہندوستان میں، یہ ہمارے جو ہے برادران وطن ہیں، ان کا یہ کلچر رہا اور ہم لوگ ان سے متاثر ہو چکے ہیں. جی. ہمارے باپ دادا جو ہمارے بزرگ تھے. لیکن ہم دیگر ملک میں بھی اگر دیکھیں تو یہ جہیز کا جو رواج ہے وہاں پہ بھی دکھتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے دیگر ملک میں آج بھی آپ عرب ممالک میں دیکھیے تو نہیں ہے، خرچ جو ہے مرد کا ہوتا ہے، عورت کا خرچ نہیں ہوتا ہے. اچھا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی غلط کام اگر ایک بھیڑ کرنے لگے تو وہ غلط کام صحیح نہیں ہو جائے گا. ہمارے یہاں تو رواج جو ڈالا گیا ہے، بہت ساری چیزوں کا جو رواج ہے، اب غور کیجئے تو شادی میں لڑکی والے اپنی بیٹی کو خود سے رخصت نہیں کرتے ہیں. لڑکا والا آتا ہے پھر لڑکی کو لے کے جاتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ لڑکی جو اپنے گھر سے لڑکا کے گھر تک جائے گی، اس کا خرچ اور ٹینشن یہ بھی لڑکی کے ذمہ نہیں کیا گیا. یہ خرچ بھی لڑکا کے ذمہ رہے، اور یہ جو ایک ٹینشن ہے کیسے لایا جائے گا وہ بھی لڑکا کے ذمہ رہے. تب آپ نے کہا، معاشرے نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے کہ لڑکی کو وہاں جا کے لانا پڑے گا، تو ہم 500 آدمی کے ساتھ جائیں گے لانے کے. صحیح. اب غور کیجئے، بارات کا لفظ بھی
اسلام میں نہیں ہے، اسلامی لفظ نہیں ہے. یہ جو برات کا لفظ ہے اس کو عام طور سے لوگ بارات کہتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے. اچھا اصل میں ور کہتے ہیں شوہر کو، جی ور مالا بولتے ہیں نا وہ لوگ ور، اور اسی ور کو بگاڑ کے بر بھی بول دیا جاتا ہے جی شوہر کو. تو بر ہے اور ات ہے، سنسکرت کا لفظ ہے. بر ات کا معنی ہوگا کہ شوہر آتا ہے، شوہر آ رہا ہے. اچھا تو جب بر ات اردو میں لکھیے گا، بر اور حمزہ یا الف تازہ برات، برات زبر زیر نہیں لگائیے گا تو لوگ برات پڑھے گا. صحیح. تو یہ سنسکرت کا لفظ ہے، ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. ہاں اتنا ہے کہ اگر لڑکا جا رہا ہے لڑکی کو لانے کے لیے تو حکمت کے اعتبار سے، مصلحت کے اعتبار سے چند لوگ ان کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ کوئی بھی دشمنی میں خوشی پر پانی پھیرنے کے لیے کوئی مثال کے طور پر وہ لڑکی سے کوئی اور رشتہ کرنا چاہے یا وہ لڑکا سے کوئی اور رشتہ کرنا چاہے اور ان دونوں کی شادی سے ناراض ہو، راستے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس وجہ سے کچھ لوگ اگر جائیں مصلحتاً تو یہ چل جائے گا. لیکن ایک بھیڑ کو لے کر کے جانا وہاں پر، اب غور کیجئے کیا وہ بھیڑ جو رہتی ہے کیا وہ مہمان رہتے ہیں؟ نہیں. آپ اگر کہیں مہمان جائیں اور مان لیجئے آپ کھا رہے ہوں اور اس میں اگر بوٹی کم ہو گئی ہو، صرف شوربہ رہ گیا ہو، کیا مہم کوئی بھی غیرت مند مہمان میزبان سے کہے گا بھائی کٹورا خالی ہو گیا بوٹی لاؤ؟ نہیں کہہ سکتا ہے. لیکن برات کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی کٹورا خالی ہو گیا بوٹی لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان نہیں ہے. کوئی بھی مہمان میزبان کو ذلیل نہیں کرتا ہے. یہ جو برات آتے ہیں وہ مہمان کو باضابطہ میزبان کو ذلیل کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو دل کانپتا ہے نکاح کے دن، شادی کے دن، تو وہ دو آدمی کا، ایک لڑکی کے باپ کا. ایک چھوٹا سا بچہ بھی کسی معاملے کو لے کر اس کو ذلیل کر سکتا ہے اور بیچارہ خاموش رہے گا وہ، اس لیے کہ ذرا سا کچھ آئے تو برات کے ناک پہ غصہ رہتا ہے، وہ بگڑ جائے گا. تو معلوم ہے یہ طے کر دیا گیا لڑکی والا ہر چیز برداشت کر کے رہے گا. ایک یہ وہ ڈرتے ہیں، دوسرے ہم جیسے مولانا ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اگر حق بات بولیں گے تو کس کے منہ پر کے ہوائیاں اڑیں گی، کون کیا بول دے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے. تو یہ جو رواج ہمارے یہاں پڑ گیا ہے، یہ سب ان سب چیزوں کو مٹانا ہوگا. کسی کو تو اٹھنا ہوگا، کسی کو تو کھڑا ہونا ہوگا، کسی کو بھی تو حق کی صدا لگانی پڑے گی. اس لیے میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موضوع کو اٹھایا اور ہمارے معاشرے کو یہ بات سمجھنی ہوگی اچھے سے کہ آپ اٹھیے، دنیا کیا کہتی ہے اس کو چھوڑیے، آپ کے رسول کیا کہتے ہیں اس کو دیکھنا ہوگا آپ کو. اب غور کیجئے، ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑا سے بڑا آدمی آئے ہمارے نکاح میں، ہم کو مبارکباد پیش کرے. لیکن آپ دیکھیے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، کہ عظیم نکاح، بڑا نکاح اور برکت والا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ہے جس میں مشقت، تکلیف اور خرچ کم ہو. برکت کا مطلب وہی ہے جو آدمی آپ کو کہتا ہے مبارک ہو، وہ برکت کی دعا دیتا ہے. وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا نکاح اگر میری نظر میں بڑا کرنا چاہتے ہو تو کم خرچ کرو، اور تم کو اگر میری طرف سے مبارکباد چاہیے تو نکاح میں کم خرچ کرو. لیکن ہمارے معاشرے نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ نہیں، ہم تو زیادہ خرچ کریں گے، ہمیں تو دنیا والوں کی واہ واہی چاہیے، دنیا والوں کی طرف سے مبارکباد چاہیے، اور دنیا والوں کی نظروں میں ہمارا نکاح بڑا ہونا چاہیے. ایسی بدقسمتی کے ساتھ آپ چاہیں گے اس نکاح میں خیر اور برکت ہو، اور اس اللہ سے ہم برکت کی دعا کریں جس اللہ کے خلاف ہم کر رہے ہیں، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم عمل کریں، اور ہم یہ چاہیں کہ رسول جن کے بارے میں اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے اگر محبت کا تمہارا دعویٰ ہے اور محبت کرنا چاہتے ہو تو ہمارے نبی کی اتباع کرو. تو نبی کی اتباع کو، نبی کی پیروی کو چھوڑ کر کے یہ کرنا. اور اس میں میں ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، جانا پڑتا ہے معاشرے میں، چاہے وہ گانا بجا رہا ہو، چاہے وہ ڈانس کر رہا ہو، چاہے جتنی بھی بےہودگی کر رہا ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، تعلق تھا جانا پڑے گا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسی مجلس میں ان کے والد کو بے عزت کیا جائے، کیا وہ آدمی اس مجلس میں جانا گوارا کرے گا؟ کیا اس مجلس میں اس آدمی کو بے عزت کیا جائے، کیا اس مجلس میں وہ جانا
اور رکنا گوارا کرے گا. ہماری عزت پر اگر آئے تو ہم وہاں پر گوارا نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے رسول کے خلاف ہو رہا ہو، اللہ کے خلاف ہو رہا ہو، سب چلتا ہے. تو ذرا معاشرے میں اس کام کے لیے اٹھنا ہوگا. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ چند لوگ اگر اس کام کے لیے اٹھ جائیں، جی الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اس وقت کے بہت سارے علماء اور ہر طبقے کے، ہر مسلک کے علماء اب اس کے خلاف بولنے لگے ہیں. اس طرح کا نکاح جس میں ڈی جے اور باجا اور گانا اور لین دین زیادہ ہو، ایسے نکاح کا بائیکاٹ کرنے لگے ہیں، اور ایسے نکاح میں ان کو سمجھانے لگے ہیں اور اپنا احتجاج درج کرانے لگے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے، اس کو اور بڑھنا چاہیے. اس کو مفتی صاحب، اس کو اگر ہم جڑ سے ختم کرنا چاہیں، آج اگر ہم چاہیں کہ ایک ایسا قدم اٹھایا جائے کہ اس چیز کو ختم کرے، ایک مہم یا جو بھی چلانا پڑے، کیا ہمارے آگے کے ڈیسیزن ہوں گے جس کی وجہ سے یہ چیز ختم ہو ہمارے معاشرے سے؟ کسی بھی برائی کو جی جڑ سے ختم کرنا، اس کی تمنا تو آپ رکھ سکتے ہیں، جی لیکن اپنے پروسیس میں لگے رہیے. آپ دھیرے 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 اس برائی کو کم کرتے جائیے. سنتی نکاح کو آپ رواج دیتے جائیے. ایسا آدمی جو جہیز لینے دینے والا ہو، آپ کہیے کہ بھیک سے زیادہ بدتر ہے جہیز لینا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، بھیک جو مانگتا ہے نا آدمی، اس سے زیادہ بدتر ہے جہیز لینا. کیوں؟ جب کوئی آدمی بھیک مانگتا ہے آپ سے، آپ چاہے اس کو 1 روپیہ دیں یا 5 روپیہ دیں یا 10 روپیہ دیں، اپنی رضامندی سے دیتے ہیں، زبردستی نہیں کرتا آپ سے. لیکن جہیز رضامندی سے نہیں دیا جاتا. کتنی مرتبہ جہیز کے لیے ہم نے لڑکی کے گارجین کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا. کم سے کم وہ جو آپ سے پیسہ لیتا ہے، آپ ذلیل نہیں کرتے ہیں اس کو، بلکہ ایک خوبصورت سا جملہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں، اگر نہیں دینا ہو کہتے ہیں معاف کیجیے گا. لیکن یہاں تو الٹا لڑکی والا معافی مانگتا ہے، بھائی معاف کیجیے ہم سے نہیں ہو پائے گا. یہ الٹا دینے والا معافی مانگ رہا ہے. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت سارے نقصانات ہیں. اس مثال کے طور پر ایک نقصان اس کا لے لیجیے کہ اس کی وجہ سے جب شادی اور نکاح مشکل ہو جائے تو ہماری لڑکیاں بے راہ روی کی شکار ہوتی ہیں. اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے. ڈکیتی کا اور راستہ روکنے کا 2 طریقہ ہو سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ دھمکی دیں گے کہ ہم تم کو اس راستے سے نہیں جانے دیں گے، یہ بھی ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ 5 لاکھ روپیہ دو تب جانے دیں گے. یہ دونوں ڈکیتی کا طریقہ ہے. تو اگر لڑکی کا رشتہ کر رہا ہے کوئی آدمی، تو آپ ایک طریقے سے کہیں ہم نہیں کریں گے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دیجیے تب ہم کریں گے. دونوں طریقے دیکھیے. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. اس کو آپ جتنا بھی گناتے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھیک مانگنے پر جو مجبور کر رہا ہے آدمی، اس کی بھی بنیاد بھی یہی جو میں نے عرض کیا، جہیز. لہٰذا اس کے جو نقصانات ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. اس وقت جو ہماری بیٹیاں غیروں کے دامن میں جا رہی ہیں، اس میں نہ کہیں یہی بنیاد ہے. پیڑ کی جڑ میں پانی ڈالنے کے بجائے پتوں پر اگر پانی ڈالیں یا پتے سوکھ جائیں تو آپ افسوس کریں، یہ عقل مندوں کا افسوس نہیں ہے. عقل مندوں کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جڑ کو دیکھے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. ناظرین اکرام، بہت ساری باتیں جو ہمارے سامنے ہیں، مفتی صاحب نے بہت قیمتی باتیں کی ہیں جہیز کے متعلق. کیوں ہمارے سماج میں یہ خرابی ہے، اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، انڈیویجول لیول پر ہم لوگ کیسے اس کو آگے بڑھ کر اس کو ختم کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ ابھی جو ہے مفتی صاحب نے بتایا کہ اس پر جو ہے علماء کرام جو مولانا حضرات ہیں، یہ اس پر بڑھ چڑھ کر اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں، اور ایسے نکاح کا، ایسے شادی کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں جو باقاعدہ جو ہے جہاں پہ ڈی جے ہو، ناچ گانا ہو اور سامان کا جہیز کا لین دین ہو. تو ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے. مفتی صاحب ایک آخری سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جہیز کے لین دین کی وجہ سے اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں یا جو مڈل کلاس ہوتے ہیں، ان کی بچوں کی عمر جو ہے بڑھتی رہتی ہے، شادی نہیں ہوتی وقت پہ، بچوں کی عمر بڑھتی رہتی ہے،
اور صحیح رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، یا جو صحیح رشتہ ملتا ہے تو اس کی جو ہے ڈیمانڈ، کئی سارے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، اس موقع پر وہ فیملی یا وہ بچی یا وہ جو لڑکی جس کی عمر بڑھ رہی ہے وہ کیا کرے؟ اب اس میں ایک مسئلہ تھوڑا سا، جی ایک گنجائش کا پہلو آتا ہے۔ جی گنجائش کا پہلو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین اور سامعین جی اگر اس گنجائش کے پہلو کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے جی تو گنجائش کا پہلو ہوتا ہے رشوت لینا اور دینا، دونوں ناجائز ہیں، ٹھیک، دونوں حرام۔ لیکن اگر کہیں پر مجبوری ہو جائے، رشوت لے تو نہیں سکتے آپ، لیکن کہیں پر مجبوری ہو جائے، کسی اور کا حق متاثر نہ ہو رہا ہو، تو وہاں رشوت دینے کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر کچہری میں ہوتا ہے، جب آپ زمین لکھوانے کے لیے جائیے آپ، جی تو میرے ساتھ بھی ایک آدھ مرتبہ ہوا ہے کہ ایک صاحب آئے اور وہ کاغذ چیک کر رہے تھے، تو جو صاحب منشی جی زمین لکھوانے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا مفتی صاحب 100 روپیہ دیجیے، تو میں نے 100 روپیہ نکال کے دیا، اور انہوں نے ان صاحب کو دیا اور وہ کاغذ مڑ کر کے واپس کر دیا انہوں نے۔ تو میں عالم ہونے کے ناطے میں نے پوچھا کہ یہ 100 روپیہ کیوں دیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب اگر یہ 100 روپیہ اس کو نہیں دیتے تو کاغذ میں 2-3 خامی نکال دیتا وہ، اچھا، اور اس کی وجہ سے کاغذ دوبارہ بنانا پڑتا تو 400-500 روپے خرچ ہوتا، اور اس کے بعد کاغذ دوبارہ بنانے میں وقت زیادہ لگتا، آج نہیں ہو پاتا تھا، پھر کسی دوسرے دن کا ٹائم لینا پڑتا، اس میں آنے جانے کا آپ کا وقت بھی خرچ ہوتا اور کرایہ بھی خرچ ہوتا۔ اس کے لیے 100 روپے دے دیا جو رشوت ہے یہ۔ تو ایسے وقت میں جب آپ مجبوری میں ہو، پریشانی میں ہو، اور ایسا لالچی آدمی ملے جس کے بغیر کام ہی نہ چلتا ہو، تو ایسے وقت میں بالکل بادل ناخواستہ جو رشوت جو دینے کا حکم ہے کہیں پر، ایسی جگہ پر کہیں پر گنجائش نکل سکتی ہے اگر اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے تب۔ جی بچی ہے، عمر بھاگی جا رہی ہے اور اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اور سارے معاشرے میں تقریباً اسی ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بغیر جہیز کے کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہے، ایسے وقت میں تھوڑی بہت گنجائش جو ہے، جیسے سود کا مسئلہ ہے، رشوت کا بھی مسئلہ، سود کا بھی مسئلہ ویسے ہی ہے کہ سود لینا کسی حال میں درست نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری آ جائے کہ آپ کو سخت پیسے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، بہت بڑا آپ کا نقصان ہونے جا رہا ہے، اگر کچھ پیسے لے کر مشین ٹھیک نہیں کرائیے، کوئی کام میں نہیں لگائیے تو، یا بہت سخت علاج کی ضرورت ہے، کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سودی قرض ہی مل رہا ہے، ایسے وقت میں گنجائش نکالی گئی ہے کہ سودی قرض لے سکتے ہیں، یعنی سود دے سکتے ہیں۔ اسی ٹائپ کا یہاں پر ہے، جیسے سود لے سکتے ہیں۔ تیسری مثال بھی میں دیتا ہوں، تب ہمارے ناظرین کو صحیح سے سمجھ میں آئے گا جی کہ یہ جہیز دینے کی نوبت کس وقت درست ہے۔ تیسری مثال سے زیادہ اچھے سمجھ میں آئے گا۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مضطر ہو، یعنی اتنا مجبور ہو بھوک کی وجہ سے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اب کوئی جائز چیز اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو مردار یا جو حرام چیز ہے اس کو کھا سکتا ہے، قرآن نے کہا ہے، لیکن اس کو کھانے کے لیے 2 لفظ کی قید، 2 شرط اللہ نے لگا دی ہے، غیر باغ ولا عاد۔ ایک کا مطلب یہ ہے کہ رغبت سے نہیں کھائے گا، مثال کے طور پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک مردار ہے، حلال ہی جانور ہے لیکن وہ حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، مردار ہے وہ، اب اس کو مجبوری میں کھایا جائے گا، تو آدمی اب یہ سوچے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیسا ٹیسٹ رہتا ہے، اچھا لگ رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کے کہ بس جان بچانے کے لیے کھا رہے ہیں رغبت کے بغیر، غیر باغ، نمبر 2 ولا عاد، حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، جتنی ضرورت ہے جان بچانے کے لیے بس اتنا ہی کھانا ہے۔ جیسے اس کو ایک اور مثال سے میں سمجھانا چاہوں گا، جیسے خواتین ہیں، ان کے لیے یہ حصہ جو ہے آستین کا، یہ کھلنا درست نہیں ہے، لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں انجیکشن دینا ہے، مرد ڈاکٹر ہے، اب مجبوری ہے کہ وہاں پر یہ آستین کھولی جائے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آستین کھولیے، آپ جہاں پر انجیکشن دینا ہے وہ اس حصے کو کھولیے، اور باقی جو حصہ آپ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے اس پہ دوپٹہ رکھ دیجیے، آپ اتنا ہی کھولیے جتنی کی گنجائش ہو، بلکہ اگر ان کے ساتھ دوسری خاتون کوئی موجود ہے تو یہ کھولنے کا کام وہ کر دیں اور باقی حصے پر دوپٹہ رکھ دیں، کوئی کپڑا رک دیں، اتنا ہی حصہ کو کھول کر رکھے جتنے پہ انجیکشن دینا ہے۔
اچھا اگر یہ 3-4 مثالیں سمجھ میں آ جائیں گی تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس موقع پر، کس مجبوری کے تحت، کن حالات میں، کس طبیعت کے ساتھ اور کس قدر جہیز دینے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اس کا فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ ہاں، اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جائے، اس کو رغبت سے، شوق سے، ناموری سے، شہرت کے طور پر اس کو رہ دیا جائے، بلکہ مجبوری میں کہ کیا کریں، مانگا ہے نہیں دیں گے تو شادی نہیں ہوگی، ہم تو بالکل نہیں دینا چاہ رہے ہیں، بس ایک مجبوری میں ہم دے دے رہے ہیں۔ اس طرح کا کہیں کہیں پر گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور میں نے 3-4 باتیں بتا تو دی، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں آپ کے ہر ایک کے حالات چونکہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ جی ایک آدمی کو اپنی پھنسی بھی بہت بڑی بیماری لگتی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسی پریشانی ہے کہ ہم کو دینا چاہیے، تو میں مشورہ دوں گا وہی والا مشورہ جو عام طور سے معالجین، ڈاکٹر لوگ دیتے ہیں، کہ اس سلسلے میں خود سے علاج نہیں کیجیے، جو قریب میں علماء موجود ہوں، آپ کے امام صاحب، مولانا لوگ موجود ہوں، ان سے پوچھ کر اس سلسلے میں عمل کیجیے تو بہتر ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ ناظرین اکرام، بہت ساری باتیں سامنے آ گئی، اور مفتی صاحب نے کہا بھی کہ جس طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ان پر اعتماد ہوتا ہے، انہوں نے اس چیز کو حاصل کیا ہوتا ہے، تو دین کے معاملے میں، مسئلے مسائل کے معاملے میں بھی ہم چھوٹی سے چھوٹی بات بھی علماء اکرام کے پاس جا کر پوچھیں اور ان سے سیکھیں۔ مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوئے۔ ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی گفتگو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست فضل رب۔ السلام علیکم۔